بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت لقمان۔ الف لام میم۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، ذکر ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بے مقصد باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، اور زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ہلے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اب مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہر تعریف کے لائق ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر حمل میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تم پر زور دیں کہ میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کی بات نہ مانو، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے بھی حاضر کر دے گا۔ یقیناً اللہ نہایت باریک بین ہر خبر رکھنے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ یقیناً یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یقیناً اللہ کسی تکبر کرنے والے، شیخی بجھارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز پست رکھو۔ یقیناً سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ پھر بھی بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا ہو، اور جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور نیکی کرنے والا بھی ہو، تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے اس کا کفر اب کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ یقیناً اللہ دلوں کے راز بھی خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ یقیناً اللہ بے نیاز ہر تعریف کے لائق ہے۔ اور اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی اس کی مدد کریں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا صرف ایک جان کی طرح ہے۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور یقیناً اللہ ہی بلند بہت بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے فضل سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب انہیں موجیں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں تو وہ خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مگر جب وہ انہیں خشکی پر نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف ہر عہد شکن ناشکر گزار ہی کرتا ہے۔ اے لوگو،
اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو رحموں میں ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ کوئی جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، ہر خبر رکھنے والا ہے۔